آپ کیا مانگتے تھے؟ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اللہ میرے نفس کو تقوی دے دے اس کا، اور تو بہترین ہے جو اس کو تقوی دے سکتا ہے، اور تو ہی اس کو پاک کر سکتا ہے۔ مسنون دعاؤں کی کتاب ہے نا، قرآنی اور مسنون ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے۔ تو ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن مجید جو جبریل کے ذریعے لوح محفوظ سے آپ کے قلب مبارک پہ اتری، معزز کتاب، تعظیم والی کتاب، قرآن مجید، قرآن کریم، کتاب مبارک، کیا کیا نام تھے اس کے؟ لا ریب فیہ، اطمینان سے پڑھو، کوئی شک والی بات نہیں اس میں، بالکل سچ ہے، حقیقت ہے، تمہارے نفس کی حقیقتیں کھولے گی، کائنات کی حقیقتیں کھولے گی، ہر چیز روشن ہوگی، ہدایت ملے گی، راہ ملے گا، راستہ ملے گا، لیکن اس کو پانے کے لیے متقین ہونا ضروری ہے، اور متقی بننے کے لیے اللہ سے مانگنا ضروری ہے۔ ایک اور چیز جو یہاں یاد رکھیے وہ ہے الکتاب، ساری کی ساری کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اگر آپ قرآن کے کسی حصے پر شک کریں گے تو کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ قرآن پورے کا پورا سچائی پر مبنی ہے، اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی کسی قسم کی چینجز نہیں ہوئی۔ یہ ایمان لانا بھی ضروری۔ الکتاب، کتاب اور الکتاب میں فرق ہے نا کہ نہیں؟ کتاب تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، اور الکتاب خاص کتاب، اور ساری کی ساری کتاب۔ جیسے الحمد کا کیا معنی کیا تھا؟ ساری تعریف، تو الکتاب یعنی یہ ساری لام جو ہے نا استغراق کے لیے، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے جو بھی اس میں ہے۔ اب متقین کی کچھ صفات بتا دی گئی ہیں کہ متقین کون ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ مان لینا، دل سے، زبان سے اور عمل سے، کسی چیز کو ماننا دل سے، زبان سے اور عمل سے۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر۔ غیب کا لفظ جو ہے ان چیزوں کے لیے آتا ہے جو نگاہوں سے اوجھل ہوں، جو نظر نہ آئے۔ غیب کیا ہے؟ جو نظر نہ آئے۔ تو ہمیں بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی، مثلا اس دیوار کے پار کیا ہے، آپ کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا، تو پھر تقوی کے لیے ضروری ہے کہ ایمان لایا جائے کہ اس دیوار کے پار جو کچھ ہے وہ سب مانتی ہوں۔ کیا مطلب ہے پھر؟ جن چیزوں کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی الغیب ہے، غیب نہیں ہے۔ کیا ہے؟ الغیب۔ تو ال کا کوئی مطلب ہے نا پھر، خاص غیب کی چیزیں جن پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ اور کون کون سی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی؟ نمبر 1 اللہ سبحانہ وتعالی، نمبر 2 فرشتے، نمبر 3 آخرت، جنت جہنم ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہم مانتے ہیں، اور انبیاء ہم نے نہیں دیکھے، ٹھیک ہے۔ تو یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، وہ متقی ہوتے ہیں۔ اچھا، غیب کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ حاضر۔ اگر یہ کہا جائے وہ حاضر پر ایمان لاتے ہیں تو اس میں کوئی کمال کی بات ہے؟ مثلا آپ یہ قلم دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی کہے میں اس قلم پر ایمان لاتی ہوں، اس میں کیا کمال ہے؟ سب کو نظر آ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، کمال کس میں ہے؟ کہ جو نظر نہیں آ رہا اور ہمارے خالق نے کہا اس پر ایمان لاؤ، اور ہم کہیں ہم مانتے ہیں۔ آپ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، سمعنا و اطعنا۔ ورنہ دیکھ کے ماننا تو ماننا نہیں۔ دیکھ کے کون مانا تھا؟ فرعون مانا تھا دیکھ کے۔ اس نے جب دیکھا کہ موت کے وقت وہ فرشتے نظر آئے ہوں گے، اس وقت کہا، جب ڈوبنے لگا، کہ میں رب موسیٰ پہ ایمان لاتا ہوں، تو اس وقت کیا کہا گیا؟ اب ایمان لائے، اب تو ایمان لانے کا فائدہ ہی کچھ نہیں، اب تو ایمان لانے کا وقت نہیں، وہ تو ہو گیا، گزر گیا۔ تو تقویٰ کی پہلی علامت کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کی پہلی علامت کیا ہے؟ غیب پر ایمان۔ اور غیب کیا ہے؟ الغیب، جس پر اللہ نے ایمان لانے کو کہا، اور جس پر اس نے ایمان لانے کو نہیں کہا اس کو مانے یا نہ مانے کوئی بات نہیں۔ مثلا اگر آپ نے کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی اور کوئی آپ کو بتاتا ہے، مثلا کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ جناب سمندر کی تہہ میں فلاں اور فلاں جانور پایا جاتا ہے، آپ کہیں میں نہیں مانتا، تو آپ کے کوئی ایمان میں خلل ہو جائے گا؟ کیوں خلل نہیں ہو؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ ضرور مانے کہ سمندر کی تہہ میں کوئی جانور ہیں یا نہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ آگ کے اندر بھی لائف ہے، اب آپ کے میں نہیں مانتی تو بے شک نہ مانے۔
کوئی فرق نہیں پڑتا، ایمان میں کوئی خلل نہیں آتا۔ تو ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ ان حقیقتوں کو ماننا جن کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے، دل سے بھی یقین، زبان سے اقرار۔ کیا کہنا چاہیے؟ آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لائے، وملائکتی، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبی، اور اس کی کتابوں پر، ورسلی، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ، اچھی بری تقدیر پر، من اللہ تعالیٰ کے، واللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر، اور عمل سے اس کی تصدیق۔ متقین کی دوسری صفت، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یقیمون، اقام یقیم، اقامت، اقامت کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کرنا۔ عربی زبان میں جب لکڑی کو بالکل سٹریٹ کر دیا جاتا ہے، کاٹ کے چھیل کے اس کو سموتھ کر دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے لفظ ہوتا ہے اقام العود کہتے ہیں، یعنی کہ لکڑی کو سیدھا کر دیا۔ تو کسی بھی چیز کو جب سیدھا کر دیا جائے، ٹھیک ٹھاک کر دیا جائے، تو اسے کہتے ہیں اقامت۔ بازار میں جب خوب رونق ہو جاتی ہے تو عربی میں کہتے ہیں اقام السوق، کہ بازار سیدھا ہو گیا، یعنی کام چل پڑا، شروع ہو گیا، بازار گرم ہو گیا۔ تو یقیمون کا مطلب ہے وہ قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نماز لیٹی ہوئی تھی تو اس کو اٹھا کے سیدھا کھڑا کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے جو شرائط ہیں، ارکان ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کو ان کی شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نماز کی شرائط کیا ہے؟ ارکان کیا ہے؟ سب سے پہلے تو وقت کی پابندی، اور قبلہ کی طرف رخ کرنا، اور طہارت، نیت۔ اگر نیت کے بغیر آپ سب کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں، اور طریقہ درست ہونا، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے اسی طرح پڑھنا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے تو ایک شخص نماز پڑھ کے جلدی سے تو آپ کے پاس آیا، اور اس نے آ کے آپ کو سلام کیا۔ تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی نہیں۔ وہ دوبارہ گیا اور اسی طرح جلدی جلدی کر کے واپس آ گیا، آ کے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ پڑھا کے آ گیا، آپ نے پھر فرمایا ارجع فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے پھر کہا کہ آپ مجھے بتا دیجیے